देता اور ان کے پاس تو کھانے کی کچھ نہیں، ابھی تازہ تازہ کھانا آیا ہے اور اس میں بھی دوسرے کو شریک کر رہے ہیں. 2 چادریں آئی ہیں تو 1 چادر دینے کی آفر کر رہی ہے. کیسا دل تھا! اور مزہ بھی اسی میں پیارے اسلامی بھائیوں. قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن کہتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. یہ کبھی کر کے دیکھیں. ہاں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کبھی گھر میں کھانا بنے، ہم کیا سب کہتے ہیں بچ جائے پھر دوں. کھانا بن گیا نا، سب سے اچھا کھانا پہلے نکالیں پلیٹ میں، آپ وہ کسی کو کھلا دیں. ہاں آپ کا کھانا کم نہیں ہوگا مگر جو مزہ آئے گا نا آپ کو کھانے میں اور جو ثواب ملے گا کیونکہ آپ نے بہترین چیز اللہ کی راہ میں دی. تو اب کیا رمضان میں جیسے افطار ہمارے گھر میں بنتا ہے، مزہ پتہ کیا ہے؟ افطار تیار ہو گیا، پہلے میں کھاؤں اس سے پہلے میں اس کی ایک پلیٹ بنا کے کسی پڑوسی کو، کسی غریب کو، کسی کو کھلا دو. بہترین 10 کو کھلانے کی بجائے 1 کو کھلاؤ مگر بہترین کھلاؤ. میں نہیں کہتا 10 کو کھلانے والے غلط کرتے ہیں مگر آپ اپنے دل سے پوچھیں نا، بہترین دینے کا مزہ اور ہے. ہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں تھا بظاہر، ان کے بھی غربت کے دن تھے. اس نے دروازے پر دستک دی تو اپنی زوجہ سے کہا کچھ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو، میں غریب ہوں، بھوکا ہوں. کچھ ہے تو کہاں ہمارے پاس 4 انڈے ہیں. تو کہا چاروں انڈے دے دو. یہ نہیں کہا کہ 4 میں سے 1 دے دو، کہا یہ 4 دے دو. وہ اللہ والی وہ بھی نیک خاتون تھی، یہ نہ پوچھا کہ حضرت ہم کیا کھائیں گے، 4 انڈے دے دی. مگر اللہ پر بھروسہ ایسا تھا کہ اللہ کی راہ میں دیا ہے نا، اب آنے والا ہے. تھوڑی دیر ہوئی تو دروازے پہ دستک ہوئی. کہا حضور آپ کے ایک دوست نے آپ کے لیے تحفہ بھجوایا ہے. بیوی سے پوچھا دیکھو کیا ہے؟ تو کہا حضور انڈے ہیں. کہا کتنے ہیں؟ کہا پوری ٹوکری ہے. کہا گنو کتنے ہیں؟ کاؤنٹ کیے تو 30 انڈے تھے. بیوی سے کہا تم نے کتنے دیے تھے؟ کہا حضور 4 دیے تھے. آئے کتنے ہیں؟ کہا 30 آئے ہیں. چیک کرو 30 نہیں آنے چاہیے تھے، 40 آنے چاہیے تھے. کہا حضور آئے تو 40 ہیں مگر 10 ٹوٹے ہوئے ہیں. اچھا 30 پورے 10 ٹوٹے ہوئے؟ یہ بتاؤ جو دیے تھے اس کی کیفیت کیا تھی؟ حضور بات یہ جو میں نے انڈے دیے تھے نا اس میں بھی 3 پورے تھے، 1 ٹوٹا ہوا تھا. بات آئی سمجھ میں؟ بات ہے گہری، سمجھنی پڑے گی. پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے. اب آپ کی مرضی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دینے پورے ہیں یا ٹوٹے ہیں؟ بچنے والا، پھکنے والا، ضائع ہونے والا، جو میں نہ کھا سکوں، کھانے میں بدبو آ گئی، پھر باری آتی ہے غریب کی. نہیں، سیکھو آل نبی سے کہ ابھی جنت کی نعمتیں ملی ہیں اور ہمارے آپ بھی ساتھ کھا لیں. 2 چادریں آ رہی ہیں کہ ایک آپ لے لیں. اور یہی صحابہ کا طریقہ، یہی نبی پاک کا انداز. اللہ سخاوت دے اور دل کی سخاوت دے، خوشی کے ساتھ بانٹنا. مطلب آپ میں کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ ایسے دیکھا ہے میں نے بھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو دوسروں کو کھلا کے خوش ہوتے ہیں، جو دوسروں کو دے کر خوش ہوتے ہیں. اور یقین کریں اب تو دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیپینس. خوشی کی تعریف کیا ہے؟ میرے پاس مال آ جائے، میں نعمتیں استعمال کر لوں، میں خوش ہو جاؤں؟ نہیں. اب دنیا اس نتیجے پر پہنچی کہ تم کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ وہ خوش ہو جائے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ تمہیں خوشی عطا کر دے گی. اور آپ یہ کر کے دیکھیں، کسی ایک کی عید اچھی کر دیں، کسی ایک کی شادی اچھی کر دیں، کسی ایک کی کھانا اچھا کر دیں، کسی ایک کو لباس پہنا دیں، بس کسی کی دکھ دور کر دیں. وہ جب مسکرائے گا نا، وہ بچہ ہو یا گھر والا ہو یا واٹ ایور، اس مسکراہٹ سے جو آپ کو خوشی ملنی ہے، بلکہ آپ اس کو نہ بھی دیکھ سکیں، انشاءاللہ جو اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے اللہ آپ کے دل کو خوشیوں سے معمور کر دے گا. تو پہلی خوبصورت بات، آل نبی کی کیا شان ہے. ابھی تو بات شروع ہوئی ہے اور کتنا سیکھنے کو مل رہا ہے. بہرحال اچھا، حضرت امام جعفر صادق دوسرے کو کھانے میں شریک فرمانے والے، اور اسی طرح آپ نے لباس بھی عطا فرمایا جو غیب سے لباس ملا. اب یہ لباس پہنانا یہ کتنی بڑی نیکی ہے آپ کو پتہ ہے. کھانا کھلانا اور لباس پہنانا یہ نصیب والوں کا کام ہے، اللہ ہم سے کام لے لے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو لباس پہنایا، جب تک اس میں کوئی دھاگا یا لڑی اس کے بدن پر رہے، لباس پہنانے والا اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا. ہائے ہائے ہائے، سیکیور ہو گیا بندہ. جس نے کسی کو کپڑے پہنا دیے، وہ کپڑے پہن رہا ہے، ادھر اللہ نے اس بندے کا حصار کر دیا، وہ محفوظ ہو گیا. ایک اور حدیث پاک میں آقا فرماتے جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے، اللہ پاک اسے سبز جنتی جوڑے پہنائے گا. سبحان اللہ. تو یہ نیکی کرتے رہنی چاہیے. میں اگر 4 جوڑے سلوا سکتا ہوں تو ایک کسی غریب کے لیے سلوا لوں نا. اچھا ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے، ہم بعض اوقات کیا کہتے ہیں، یار مجھ سے کوئی مانگے گا تو دے دوں گا. اچھا پھر مانگنے آتا تو کہتے ہیں پتہ نہیں مانگ رہا ہے، پیسے کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، بیکاری ہے، اور جناب یہ تو پروفیشنل ہو گیا ہے. یہ مانگنے کا انتظار نہ کیا کرو، یہ بڑا پرابلم ہے ہمارا. ہم اپنے دوستوں کو بھی، رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ ضرورت ہو تو مانگ لینا، وہ نہیں مانگے گا آپ سے. کس کی ہمت ہوگی یار جس نے ساری زندگی خود مسجد کے ڈبے میں پیسے ڈالے، اب اس کے پیسے کم ہو گئے ہیں، اس نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا کسی کے آگے. آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ایزی فارمولہ دے دیتا ہوں. پاکستان میں اگر بات کروں میں تو جس کی تنخواہ یا آمدنی 40-45 ہزار یا اس سے کم ہے نا، وہ بیچارہ سفید پوش ہو چکا ہے.
اس کے پیسے پورے نہیں ہو رہے ہیں، اس کو مانگنے کے لیے نہ کہو. آپ ایسے کسی بھی اسلامی بھائی کو، کسی بھی رشتہ دار کو، کسی بھی پڑوسی کو جوڑا دے دیں، وہ انشاءاللہ خوشی سے لے لے گا اور اس کے دل سے دعا نکلے گی. مزہ یہ ہے کہ وہ مانگے نا، میں خود دینے والا بنوں. اور آپ کون سا زکوٰۃ میں جوڑا دے رہے ہیں؟ تو آپ کھانا کھلانا یا لباس پہنانا یہ عام مسلمانوں میں تقسیم کریں. مسلمانوں کو ضرورت بھی ہے. ہم نے دیکھا ہے یار، سال سال گزر جاتا ہے، بندہ جوڑا نہیں سلواتا. اپنے بچوں کا جوڑا سلوانا ہوتا تو اپنے جوڑا 2-2 سال چلا رہا ہوتا ہے، 3-3 سال. عید پہ لوگ آج کل نئے کپڑے نہیں سلوا پا رہے ہیں. جس کو دیا ہے اللہ نے، یہ نیکی کماؤ، اللہ سبز جنتی لباس انشاءاللہ اسے عطا فرمائے گا. کتنی پیاری فضیلت ہے، سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً ولا شکورا. قرآن کہتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ. سبحان اللہ. اللہ پاک کے وہ نیک بندے جنہیں جنت عطا کی جائے گی، وہ جنتی چشموں سے پئیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ پاک کی محبت میں غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. مخلص ایسے ہیں کہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے کھلایا ہے، ہم تم سے کسی قسم کی جزا یا شکریہ کا ارادہ نہیں رکھتے. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں اور اس سے شکریہ کی امید نہ رکھیں، اس سے کوئی جزا کی امید نہ رکھیں. آج تو پرابلم یہ ہے، کسی کی مدد کرنا ہے تو سوشل میڈیا پہ ڈالنا ہے، ساری دنیا کو بتانا ہے اور اس بیچارے کو بھی ذلیل کرنا ہے. ایسا نہ کریں، بلکہ پتہ کوشش کیا کریں، کبھی کسی کی مدد کیا کریں نا. کبھی کبھی زندگی میں ایسی بھی مدد کرو کہ اسے پتہ بھی نہ چلے میری مدد کس نے کی. میں جانوں، میرا رب جانے. مجھے اس کو کیوں بتانا ہے کہ میں نے تیری ہیلپ کی ہے. سنیے کھانا کھلانے والوں کو کس قدر اجر ملتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں کوسچن ہوا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، کون سا اسلام اچھا ہے؟ فرمایا کھانا کھلاؤ اور ہر جانے انجانے کو سلام کرو. یعنی 2 باتیں آقا نے فرمائی، سب کو سلام کرو اور کھانا کھلاؤ. یعنی یہ اسلام کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام ہے، یہ بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے. سلام میں بھی ہماری اب یہ پرابلم ہو گئی ہے. ہم اب جیسے اجتماع میں آئے ہیں، یہاں تو دیندار لوگ آئے ہیں نا، عام لوگ تو سلام ہی نہیں کرتے. مگر دیندار لوگوں میں بھی بعض اوقات کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، میں جس کو جانتا ہوں اس کو سلام کرتا ہوں، جس کو نہیں جانتے ہم اس کو سلام نہیں کرتے. نہیں، آقا نے فرمایا جانو یا نہ جانو سب کو سلام کریں. اور یاد رکھیے، روایتوں میں آتا ہے جو بندہ چاہتا ہے نا اس کے دل سے تکبر دور ہو جائے، دل میں عاجزی آ جائے، وہ ہر کسی کو سلام کرے. ہاں، اور سلام میں پہل کیا کریں، ثواب بھی زیادہ ملتا ہے اور عاجزی بھی ہوتی ہے. آگے سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو اور جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ. جنت میں سب جانا چاہتے ہیں نا. 3 کام فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ رحمان عز و جل کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو. یہ 3 کام ہو گئے، اب جنت میں سلامتی سے داخل ہو جائے. تو ان تینوں کاموں کو پکڑ لینا، نماز کی پابندی کریں، روزے رکھیں اور اس کے ساتھ سلام کو عام کریں. اچھا، کھانا کھلانے کی میں جہاں تک بات ہے، ہو سکتا ہے یہاں مجھے جیسے اسلام میں بھی سوچ رہے ہوں، سن رہے ہوں کہ یار یہ تو امیروں کا کام ہے. اصل میں ہم ہر نیکی میں بعض اوقات یہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ یہ میرے حصے کا کام نہیں. دیکھیں یہاں کہیں بھی نہیں لکھا نبی پاک علیہ السلام نے کہ 2 دیگ کھانا کھلاؤ، چکن بریانی کھلاؤ، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق، آپ روز کی کھجور کھلانا شروع کر دینا، ایک نوالا کھلانا شروع کریں، مگر کھلانے والے بن جاؤ. میں ایک بار قبلہ مفتی قاسم صاحب کے ساتھ ایک ٹریول پہ تھا، تو ایک شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو سالانہ کروڑ روپے کا لنگر کھلاتا. تو ہم بات کر رہے تھے کہ یار اتنا خرچ کرتے ہیں تو ان کا بزنس کیسا ہوگا، ملٹیپلیکیشن. مفتی صاحب نے کمال کی بات، مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ کھانا کھلانا جو ہے نا یہ رب کی شان ہے. رازق کون ہے؟ اللہ کریم ہے. رزق دینے کا وعدہ رب کا ہے نا. مفتی صاحب نے فرمایا جو بندہ اللہ کریم کے اس کرم میں اپنا حصہ ملاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، لوگوں تک وسیلہ بنتا ہے، کھلانے والی ذات تو رب کی ہے. فرمایا اللہ پاک اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو خود کہتے ہیں ہم نے 2 لوگوں سے کھلانا شروع کیا تھا، ہم نے 4 لوگوں سے کھلانا شروع کیا تھا، آج ہزاروں لوگوں کو کھلا رہے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمارا رزق کیسے بڑھ رہا ہے. تو اگر آپ غربت سے بھی نکلنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ روزانہ، روز نہیں تو ہفتہ وار، چلو جمعے کے دن ایک بندے کا کھانا کھلا دو. ایک کو کھلایا، ملٹیپلائی میں 70 ہو جائے گا جمعے والے دن. تو یہ نیکی ہے اور اتنی بڑی نیکی ہے. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر والا حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے. عرض کی گئی حضور یہ گھر کس کے ہوں گے؟ ارشاد فرمایا جو اچھی بات کہے،
کھانا کھلائے, ہمیشہ روزے رکھے اور اس وقت قیام کرے, یعنی نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اے تہجد پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو. تو سبحان اللہ, یہ جنت کے ایسے گھر ان کے لیے ہوں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے. آج کل کتنے مسلمان بھوکے ہوتے ہیں, ہمیں کوشش کرنی